دیر لوئر تحصیل عوامی نیشنل پارٹی کے ملک آفتاب نے پولنگ اسٹیشن نمبر 26 تحریک انصاف دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ 24 ووٹ لے کر تحریک انصاف دوسرے نمبر پر آئی ہے۔ یہاں سے دیر لوئر تحصیل سے عوامی نیشنل پارٹی نے فی الوقت برتری حاصل کی ہوئی ہے۔ یہاں پر بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں پولنگ ہوئی اور صبح سے پولنگ کا عمل جاری تھا۔ اب نتائج آنا سامنے شروع ہو گئے ہیں اور یہاں سے 26 ووٹ حاصل کر کے عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار سر فہرست ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار نے 24 ووٹ حاصل کیے ہیں اور وہ یہاں سے دوسرے نمبر پر ہیں۔ یہاں سے تمام تر ریزلٹس آنے کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ 18 حلقے ہیں جہاں پر بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں پولنگ ہوئی ہے اور اب ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے۔ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے ملک آفتاب نے اب تک 26 ووٹ حاصل کیے ہیں اور تحریک انصاف کے امیدوار نے 24 ووٹ حاصل کیے ہیں اور وہ یہاں سے دوسرے نمبر پر ہیں۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ دیر لوئر تحصیل سے کہ عوامی نیشنل پارٹی کے ملک آفتاب نے پولنگ سٹیشن پر 26 جبکہ پاکستان تحریک انصاف دوسرے نمبر پر ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے ووٹ 24 ووٹ ہیں، جبکہ عوامی نیشنل پارٹی کے ملک آفتاب کے ووٹ اب تک 26 ہیں اور پاکستان تحریک انصاف دوسرے نمبر پر ہیں جس کے ووٹ 24 ووٹ ہیں۔ خبر دے رہے ہیں آپ کو دیر لوئر تحصیل سے، جہاں پر عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار ملک آفتاب نے اب تک 26 ووٹس حاصل کیے ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف دوسرے نمبر پر ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے ووٹ 24 ہیں۔ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ کل 18 تحصیلوں میں بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں پولنگ ہوئی۔ صبح سے پولنگ کا عمل جاری تھا، 5 بجے تک تمام تر ووٹنگ کا عمل جاری رہا، جس کے بعد ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے اور نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اتوار تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اپوزیشن اراکین نے وقفہ سوالات میں ایک ہی سوال کیا کہ تحریک عدم اعتماد کرائی جائے گی۔ شازیہ مری کا کہنا تھا کہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ جلد از جلد کرائیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ ان کا اور قوم کا ایک ہی سوال ہے کہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرائیں۔ ایوان میں حکومتی بینچز کی جانب سے شور شرابہ کیا گیا، جس کے بعد یہ اجلاس اتوار تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی صدارت میں یہ اجلاس شروع ہوا تھا۔ اپوزیشن ارکان نے وقفہ سوالات میں صرف ایک ہی سوال کیا کہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کب کرائی جائے گی، جس پر حکومتی بینچز کی جانب سے شور شرابہ شروع کر دیا گیا۔ اس پر قاسم سوری نے اجلاس اتوار تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ایوان میں حکومتی بینچز کی جانب سے شور شرابہ کیا گیا تھا۔ عثمان جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ عثمان، بتائے گا اتوار تک کے لیے اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے؟ قومی اسمبلی کا اجلاس جس میں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے خاصی اہمیت کا حامل ہے یہ قومی اسمبلی کا اجلاس جو اسپیکر کی سربراہی میں اجلاس شروع ہوا اور اجلاس اتوار کی روز دن 11:30 بجے تک ملتوی ہو گیا اور اس حوالے سے جو منارہ اراکین تھے وہ بھی آج اپوزیشن لیڈر کے کمرے میں موجود تھے، لیکن اجلاس جیسے ہی ختم ہونے کی اطلاع آئی اس کے بعد تمام منارہ اراکین جو ہیں ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبران قومی اسمبلی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی ارکان قومی اسمبلی اپنی گاڑیوں میں ڈال کر لے گئے اور جب یہ جو اجلاس ختم ہوا اس کے اوپر اب سے کچھ دیر بعد متحدہ اپوزیشن ایک پریس کانفرنس پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کرنے جا رہی ہے۔ اس میں تمام تر جو اپنے اعتراضات ہیں اور جو اسپیکر کے رویے کے خلاف جو شکایات ہیں اس حوالے سے بھی وہ میڈیا کو آگاہ کریں گے۔ اب سے کچھ دیر بعد یہ پریس کانفرنس شروع ہوگی۔ اب سابق صدر آصف علی زرداری بھی پارلیمنٹ ہاؤس میں جب ایوان سے باہر نکلے تو انہوں نے بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی اور ان سے یہ بھی سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ عمران خان کو NRO دیں گے، تو انہوں نے کہا نہیں، میں عمران خان پر شفقت نہیں کروں گا۔ اور ایک سوال ان سے یہ بھی ہوا کہ آسوا بھٹو زرداری سے آپ کب پارلیمانی سیاست میں لا رہے ہیں، تو ان کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ آسوا بھٹو زرداری کو سیاست میں لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اگلے انتخابات میں آسوا بھٹو زرداری الیکشن لڑ کے پارلیمانی سیاست کا حصہ بنیں گے۔ اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان اب کچھ نہیں کر سکتے۔ اور پارلیمنٹ کا جو اجلاس ہے یہ اتوار دن 11:30 بجے تک ملتوی ہوا ہے اور اب سے کچھ دیر بعد متحدہ اپوزیشن کے رہنما جس میں بلاول بھٹو زرداری، شہباز شریف اب سے کچھ دیر بعد میڈیا سے گفتگو کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، عثمان جاوید ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اتوار تک کے لیے یہ اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے۔ جب اجلاس شروع ہوا تو اس کے بعد کیا کارروائی ہوئی، کیا احوال رہا، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔
قومی اسمبلی کا اجلاس اتوار تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ حکومتی بینچز کی جانب سے شور شرابہ کیا گیا۔ یہ اجلاس شروع ہوا ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی صدارت میں تو وقفہ سوالات کا آغاز ہوا اور اپوزیشن بینچز کی جانب سے یہ پوچھا گیا کہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کب کروائی جائے گی۔ مریم اورنگزیب کا یہ کہنا تھا کہ سب کا، ہمارا اور قوم کا صرف ایک ہی سوال ہے کہ جلد از جلد تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کروائی جائے۔ اس پر اپوزیشن نے جو سوالات کیے، حکومتی بینچز کی جانب سے شور شرابہ شروع کر دیا گیا اور اسی شور شرابے کو جواز بناتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے اجلاس اتوار تک کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ انتہائی اہم سیشن آج کا قرار دیا جا رہا تھا اور امید یہ کی جا رہی تھی کہ آج بحث کا آغاز ہوگا، اس قرارداد پہ ڈیبیٹ شروع ہوگی اور خطابات کا سلسلہ شروع ہوگا، لیکن اظہار خیال کا موقع ہی نہیں آیا، اس سے پہلے ہی یہ اجلاس ملتوی ہو گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اتوار کو جب یہ دوبارہ اجلاس ہوگا تو کیا اس قرارداد پر بحث کی جائے گی یا کہ ووٹنگ کی طرف جایا جائے گا۔ انتہائی اہم اجلاس آج کا قرار دیا جا رہا تھا، لیکن یہ اجلاس اب اتوار تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے اس پر اب کیا حکمت عملی مرتب کی جاتی ہے اور حکومتی بینچز کی اس سلسلے میں کیا حکمت عملی ہوتی ہے، کیا لاہ عمل ترتیب دیا جاتا ہے۔ دوسری جانب اب سے کچھ دیر میں اپوزیشن کی جانب سے پریس کانفرنس بھی متوقع ہے۔ تمام تر موجودہ صورتحال پر اپوزیشن پریس کانفرنس کرے گی اور آگاہ کیا جائے گا کہ اب کیا حکمت عملی آگے وہ بنانے جا رہے ہیں اور اتوار کو جب دوبارہ سے اجلاس ہوگا تو وہ کیا کریں گے۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی صدارت میں یہ اجلاس ہوا تھا جسے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کا کہنا ہے کہ وقفہ سوالات میں کوئی سنجیدہ نہیں تھا، اسمبلی کا ماحول ایسا نہیں تھا کہ کارروائی چلائی جاتی، میں تیار تھا، ارکان کارروائی کے لیے تیار نہیں تھے۔ 24 نیوز نے سوال کیا کہ شہباز گل امریکی یونیورسٹی کے ملازم ہیں، سالانہ لاکھوں ڈالرز تنخواہ لے رہے ہیں مگر پاکستان میں اثاثے ڈکلیئر نہیں کیے، جس پر قاسم سوری نے جواب دیا کہ میرے علم میں نہیں، یہ آپ ان سے پوچھیں۔ میرا خیال ہے کوئی بھی سنجیدہ نہیں ہے اور ماحول اس طرح کا نہیں ہے۔ ایوان کی کارروائی بروز اتوار 3 اپریل 2022 دوپہر 11:30 بجے تک ملتوی کی جاتی ہے۔ صدر آصف علی زرداری کی پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، سابق صدر نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی۔ کیا اب عمران خان کو NRO دیں گے، جس پر آصف علی زرداری نے کہا کہ نہیں، میں عمران خان پر شفقت نہیں کروں گا۔ زرداری صاحب آپ اپنی بیٹی کے ہمراہ بھی موجود ہیں، تو پارلیمانی سیاست میں کب تک لا رہے ہیں؟ اس الیکشن میں لانے کا ارادہ ہے؟ سر آپ کو کیا لگتا ہے تحریک عدم اعتماد جب کامیاب ہوگی تو عمران خان آرام سے اتر جائیں گے یا کوئی خون خرابہ ہوگا یا ضد کریں گے؟ کچھ بھی کرنا چاہے کچھ بھی کر نہیں، 4 دن گین کیا ہے سر، جو اجلاس ملتوی ہوا ہے سر، آپ نقصان تو نہیں ہوگا؟ شہباز گل امریکی یونیورسٹی کے ملازم سالانہ لاکھوں ڈالرز تنخواہ لینے کے باوجود اثاثے ڈکلیئر نہیں کیے۔ شاہد خاقان عباسی سے 24 نیوز کا سوال، شاہد خاقان عباسی نے جواب دیا شہباز گل اگلے جہاز سے بھاگ جائے گا۔ ڈاکٹر شہباز گل صاحب امریکی یونیورسٹی میں ملازم ہیں اور 1 لاکھ سے زیادہ ڈالر سالانہ تنخواہ لیتے رہے مگر پاکستان میں انہوں نے اپنے اثاثے نہیں ظاہر کیے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر شہباز گل صاحب امریکی یونیورسٹی میں ملازم ہیں اور 1 لاکھ سے زیادہ ڈالر سالانہ تنخواہ لیتے رہے مگر پاکستان میں انہوں نے اپنے اثاثے نہیں ظاہر کیے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ تحریک عدم اعتماد سے پہلے ہی حکومت کو سبکی کا سامنا۔ قومی اسمبلی اجلاس میں آج شام کو قومی اسمبلی ہال کو پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کے لیے استعمال کرنے کی تحریک پیش کی گئی۔ تحریک مشیر برائے پارلیمانی امور بابر عوان نے پیش کی، اپوزیشن نے مخالفت کی اور رائے شماری کے بعد تحریک مسترد کر دی گئی۔ تحریک عدم اعتماد سے پہلے ہی حکومت کو سبکی کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے۔ وزیر اعظم کا قوم سے خطاب 7:15 پر نشر کیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج قوم سے خطاب کرنا ہے۔ موجودہ سیاسی صورتحال خصوصاً تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ بات کریں گے اور کیا ان کی جانب سے اسٹریٹجی اپنائی جانی ہے، اس حوالے سے بھی متوقع ہے کہ وہ بات کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کا قوم سے خطاب 7:15 پر نشر کیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج قوم سے خطاب کرنا ہے۔ موجودہ سیاسی صورتحال خصوصاً تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ بات کریں گے اور کیا ان کی جانب سے اسٹریٹجی اپنائی جانی ہے، اس حوالے سے بھی متوقع ہے کہ وہ بات کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کا قوم سے خطاب 7:15 پر نشر کیا جائے گا۔
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज कौम से खिताब करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल खुसूसन तहरीक अदम एतमाद के हवाले से ये तवक्को की जा रही है कि वो बात करेंगे और क्या उनकी जानिब से स्ट्रेटजी अपनाई जानी है, इस हवाले से भी मुतवक्के है कि वो बात कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कौम से खिताब 7:15 पर नशर किया जाएगा। दीगर खबरें शामिल करते हुए अब आपको बताते हैं कि मालाकंड में तहसील चेयरशिप के लिए दरगई पोलिंग स्टेशन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सरशाह खरके से गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद इस्लाम गाजी 180 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद अहमद अली शाह 73 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। मालाकंड की तहसील चेयरमैनशिप के लिए दरगई पोलिंग स्टेशन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सरशाखर के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज सामने आए हैं, जिनके मुताबिक तहरीक इंसाफ के मोहम्मद इस्लाम गाजी ने यहाँ से 180 वोट हासिल किए हैं और बढ़तरी हासिल किए हुए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 73 वोट लेकर यहाँ से दूसरे नंबर पर है। जबकि सवात की तहसील कबल की चेयरमैनशिप के लिए कबल गर्ल्स स्कूल सीग्राम और कूजा बांदा पोलिंग स्टेशन से भी गैर सरकारी गैर हतमी नताइज मौसूल हुए हैं। तहरीक इंसाफ के सईद खान 322 वोटों के साथ आगे हैं, जबकि ANP के रहमत अली 171 वोटों के साथ यहाँ से दूसरे नंबर पर हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सईद खान 322 वोटों के साथ आगे हैं, जबकि ANP 171 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। सवात की तहसील कबल के चेयरमैनशिप के लिए कबल गर्ल्स स्कूल सीग्राम और कूजा बांडा पोलिंग स्टेशन से गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सईद खान 322 वोटों के साथ आगे, जबकि ANP के रहमत अली 171 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह का कहना है कि ऐवान में अपोजिशन के 173 अराकीन मौजूद थे, हुकूमत के 22 मुनहरिफ अराकीन भी साथ हैं। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की जानिब से बताया गया कि आज कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन के 173 अरकान मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत के 22 मुनहरिफ अरकान भी हमारे साथ मौजूद हैं। कौमी असम्बली का इजलास जो कि मुलतवी कर दिया गया है इतवार तक के लिए, इस हवाले से अपोजिशन ने कड़ी तनकीद का निशाना बनाया डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को भी और हुकूमत को भी। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह का क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। समझता है जी, बाकी जो हमारे दूसरे PTI के दोस्त हैं वो तकरीबन 22 है 22 है। और खुर्शीद साहब ये बताएं कि इतवार को कितने लोग होंगे से तारीखें डाल रहे हैं? तो हम पहले अपने नंबर पूरे करेंगे, बाकी ज़्यादा गिफ्ट में शो करें। कौमी असम्बली का इजलास हुआ जिसमें अपोजिशन की जानिब से गो इमरान गो के नारे लगाए गए। अपोजिशन की बड़ी तादाद वहां पर मौजूद थी और अपोजिशन की जानिब से गो इमरान गो के नारे भी लगाए गए। मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अनोखी कार्रवाई। आमिर डोगर ने पार्लिमानी व्हाट्सएप ग्रुप से 17 मुनहरिफ अराकीन को निकाल दिया। ग्रुप से निकालने से कबल PTI रहनुमाओं ने मुनहरिफ अरकान पर शदीद तनकीद की। PTI इस इंतज़ार में थी कि मुनहरिफ अरकान खुद ग्रुप छोड़ जाएं, ताहम इन तमाम मुनहरिफ अरकान को अब व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया गया है। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ तहरीक इंसाफ की जानिब से यह अनोखी कार्रवाई की गई है। ग्रुप से निकालने से कबल तहरीक इंसाफ रहनुमाओं ने मुनहरिफ अरकान पर शदीद तनकीद की। PTI इस इंतज़ार में थी कि मुनहरिफ अरकान खुद ग्रुप छोड़ जाएं, ताहम बाद में इन तमाम मुनहरिफ अरकान को व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया गया है। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने यह कार्रवाई की है। आमिर डोगर ने पार्लिमानी व्हाट्सएप ग्रुप से 17 मुनहरिफ अरकान को निकाल दिया है। ताहम ग्रुप से निकालने से कबल तहरीक इंसाफ रहनुमाओं ने मुनहरिफ अरकान पर शदीद तनकीद भी की। PTI इस इंतज़ार में थी कि मुनहरिफ अरकान खुद ग्रुप छोड़ जाएंगे, ताहम उनकी जानिब से जब ग्रुप नहीं छोड़ा गया तो इन्हें व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया गया। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही।